آخری واقعہ رکھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ، آپ جو ہے نا مسلمان ہیں مگر آپ کیا ڈاکہ کرتے تھے. اب جب توبہ نہیں کیا، جب توبہ سے پہلے مسلمان ہیں مگر ڈاکو بھی یہ ساتھ، اور آپ کی ڈاکوؤں کی ٹیم تھی پوری. حضرت فضیل بن عیاض، ابھی حضرت فضیل نہیں بنے، توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، پوری ٹیم ہے. اور کیا کرتے؟ پوری ٹیم کو نماز پڑھاتے، جماعت کے ساتھ امامت کرتے. ڈاکو ہے اور امامت بھی چل رہی، ڈاکو ہے ڈاکہ بھی چل رہا. ہمارا یہی حال ہے. ہم مسلمان ہیں، بٹے بازی برابر چل رہی، جھوٹ برابر چل رہا، بیوی پہ ظلم برابر چل رہا، ماں باپ پہ ظلم برابر چل رہا، پڑوسی پہ ظلم برابر چل رہا، سارے تکبر برابر چل رہا، سب چل رہا. نمازاں بھی چل رہی، قرآن بھی چل رہا. قرآن قارون جو ہے نا توریت کی تلاوت کرنے والا ہے، بہترین طریقے سے خود تلاوت کرنے والا ہے قارون، مگر اللہ کا دشمن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے. تو بات دیکھیں، ہم اعمال کو رکھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا اب تو ہم جنت پہ چلے جاتے، اب یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم جنتی سمجھتے ہیں. ہم نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے، اپنے دماغ سے دین کو نہیں سمجھنا ہے. اپنے دماغ سے سمجھیں گے، قرآن خبر میں جاتے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اپنے دماغ سے دین بنا لیا تھا یا اللہ کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرا تھا؟ اپنے دماغ سے بنا لیے، یہ ہاں یہ کر لیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ ہوگا یہ نہیں کریں گے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، خود بنا لیے، کسٹمائز دین بنا لیے. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکو بھی دار ہیں، ڈاکہ بھی کر رہے ہیں، قافلے کے قافلے لوٹ رہے ہیں. اور ایسے ڈاکو نہیں ہیں، پورے ایریا میں مشہور تھے، پورے کنٹری میں مشہور تھے کہ لوگ سفر کرنے کے لیے ڈرتے فضیل آ جائے گا. فضیل تو نہیں قافلے کو لوٹنے کا، ایسا آپ کا دور. مگر آپ کے اندر ایک چیز تھی کہ جہاں جہاں ڈاکہ ڈالتے، جس کا بھی لوٹتے، اس کا نام اور اس کا ایڈریس ایک کتاب بنا کے رکھے تھے، آپ اس میں نوٹ کر لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی آپ کو. جس کا آپ نے لوٹا ہے اس کا نام اور ایڈریس آپ کے پاس رجسٹر میں نوٹ تھا، نوٹ کر لیتے پھر لوٹ لیتے اس کو. مگر عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اور بچوں کو تکلیف نہیں دیتے، عورتوں اور بچوں کو تکلیف نہیں دیتے، اور مردوں سے جو سامان لیتے اس کا نام اور اس کا ایڈریس اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیتے. اب ایک دن قافلے پڑاؤ ڈالا وہاں پر قافلہ، اب ڈاک کو ڈالنے کی نیت سے وہاں سے نکلے. امامت بھی کر رہے ہیں تو قرات بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں تو قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا. قرآن پڑھے تو نہیں امامت کر سکتے، تو امامت میں نماز پڑھائے خود قرآن پڑھنا پڑتا، تو قرآن پڑھنے آتا. مگر آپ جب ڈاکہ ڈالنے پہنچے وہاں پر تو رات کے وقت میں ایک جنا خیمے سے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، وہ قرآن کی تلاوت وہاں ہو رہی تھی اور آپ کے دل پہ وہ اثر کر رہی تھی. دیکھو، جو زبان سے پڑھتا وہ زبان تک ہی رہ جاتی، جو زبان سے اور دل سے پڑھتا تو وہ زبان تک نہیں رہتی، وہ دل میں اتر جاتی. تو وہ بندہ ایمان والا تھا جو بھی قرآن پڑھا تھا، وہ آپ کے دل میں اتر گئی بات. جیسے آپ کے دل میں اتری بات، آپ نے ڈاکوؤں کو، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب میں ڈاکہ نہیں ڈال رہا، میں یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور تمہاری مرضی، تم نے ڈاکہ ڈالنا ہے ڈالو، اب میں تم سے بری، اب میں تمہارا سردار نہیں. جب آپ دل سے پلٹے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اسی ٹائم پہ، ابھی ڈاکہ نہیں ڈالے، بھی ٹھہرے ہوئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اب یہ بات چل رہی ہے آپس میں. جب بولے کہ میں ابھی چینج ہو گیا ہوں، یہ بات مجھے نا قرآن کی یہ بہت اثر کری ہے، میرے کو اللہ کی بارگاہ میں میرے کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے ٹھہرنا ہے، میں اب یہ نہیں کام کر سکتا، اب میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں. امیڈیٹلی انہوں نے اس کام سے جو ہے نا توبہ کی. تو ڈاکوؤں کو کہا کہ تم کر لو، کرنا ہے تو میں تو جا رہا ہوں. تو جو ڈاکو سردار جو ساتھ میں جو ساتھیاں تھے، انہوں نے کہا اے سردار، جس کام میں آپ پہلے ملوث تھے، ہم بھی تھے، آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی یہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بات کیا ہے؟ سچی بات جو دل سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو قرآن اس نے دل سے پڑھا تو ان کے دل پہ اثر کیا، انہوں نے سچی توبہ دل سے کی تو دل کی اثر وہ ساتھیوں پہ ہوا، ساتھیاں بدل گئے. اور ہم بول رہے ہیں کسی کو کوئی سنتا ہی نہیں ہماری.
खाली जबान है, खाली खाल है। हम बोल रहे हैं, किसी को सुने नहीं आता, समझ ही नहीं आती। हम कितों को, हम अपने आप को नहीं बोल सकते, दूसरों को छोड़ो, दूसरों को तो बाद में बोलना है। क्या हम अपने आप को कन्विंस करें कि अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह के रसूल को पहचानना है, ईमान सीखना है, अपनी इस्लाह करना है, अपने मकसद को, पैदा होने के मकसद को हासिल करना है? क्या हम अपने आप को समझा सके? अरे जो बंदा अपने आप को नहीं समझा सकेगा वो दूसरों को क्या समझाएगा? अपने आप को जो चेंज नहीं करा वो दूसरों को क्या चेंज करेगा? जिसने अपने आप को चेंज ही नहीं किया वो अपनी बीवी को, बच्चों को और जो है ना माँ बाप को क्या चेंज करेगा? पहले अपने आप से होता है। तो हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को चेंज किया। जब अपने आप को चेंज करे तो अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, तमाम डाकू चेंज कर। फिर आप जो है ना दौड़ते हुए जंगलों में से निकलते हुए उसी रात में फिर एक और काफिले के पास पहुंचे। तो वो काफिला वहां पर शामिल हो गए काफिले के अंदर। अब वो काफिले में डिस्कशन हो रही है कि यहां पर पड़ाव नहीं डाले, यहां तो फुजैल है, वो लूट लेगा, वो बड़ा मशहूर डाकू है, वो किसी को नहीं छोड़ता और बहुत पावरफुल डाकू है। जब आपने सुना ये बात, खड़े होकर रोने लगे कि फुजैल से डरने की जरूरत नहीं है, फुजैल अब फुजैल नहीं रहा, फुजैल बदल गया है, फुजैल मैं हूं, मैंने डाका छोड़ दिया है, आराम से पड़ाव करें, यहां पर आराम से रहें, अब तुम्हें कोई नहीं लूटेगा, फुजैल डाकू नहीं रहा, फुजैल बदल गया है। रोते हुए फिर वहां से पहुंचे, रजिस्टर निकाले, सबके घरों पे गए, उनकी अमानत लौटाई, माफी मांगी, सबकी घरों पर जाकर, क्योंकि एड्रेस था, अमानतें लौटाई, माफी मांगी। अगर किसी की अमानत नहीं लौटा सके तो उनसे माफी मांगी, उनसे कहा कि देखिए मुझे टाइम दे दें, या मुझे माफ कर दें, या टाइम दे दें, मैं आपकी अमानत लौटाता हूं। ऐसी तौबा की फुजैल। तो फिर हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह के नाम से आज मशहूर है। दुनिया आपको हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह कहती है, मगर अपनी जिंदगी से, तौबा से पहले डाकू थे, पलटे अपनी जिंदगी को। तो हम कौन सी उम्र में पहुंच गए, कहां है, छोड़े। अब पता चला ना ईमान लेके आना है, तकब्बुर नहीं करना है, अब बदले अपनी जिंदगी को, अपने आप को पहले